अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि नावल का आगाज़ करें, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। नावल इश्कबाज कलम फरवा खालिद केस नंबर 18। अगर आज तुम ना आती ना तो मैंने बिल्कुल भी बात नहीं करनी थी तुमसे। फ़ायज़ा आज इतने अरसे बाद इसे अपने ससुराल में देख बहुत खुश हुई थी, वरना हर बार इसे मुस्फरा के ना आने पर ताने ही सुनने पड़ते थे। ये आपके लिए नहीं मेरे लिए आई है। ख़ास तौर पर कॉल करके मैंने इसे बुलाया था, कैसे ना आती। सोबी अपनी जगह से उठती खुश दिली से बोली थी, जो इस वक्त मायों की दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो। मुस्फरा ने इसके साथ फूलों से सजे झूले पर बैठते मुस्कुरा कर कहा था। लाउंज में ख़वातीन के लिए बहुत ही खूबसूरत सा अरेंजमेंट किया गया था। गेंदे और मोतियों के फूलों से सारी डेकोरेशन की गई थी। दुल्हन के लिए सजाए गए झूले के बिल्कुल सामने कारपेट पर जर्द चादर बिछाकर ढोलक रखी गई थी। गाँव तकिए रख कर बैठने का इंतज़ाम किया गया था, जबकि दरमियान में लड़कियों की फरमाइश पर जगह छोड़ी गई थी, जहाँ उन्होंने अपनी डांस परफॉर्मेंस पेश करनी थी। सोबिया ने भी अपनी ही शादी के लिए ख़ास तौर पर परफॉर्मेंस तैयार की थी। तुम्हारे आने से पहले प्यारी लग रही थी, मगर अब तुमने मेला लूट लिया है। देखो सारी आंटियाँ कैसे तुम्हें देख रही हैं। सादगी में भी प्यारा लगना कोई तुमसे सीखे। सोबी ने इसकी चांदनी की तरह चमकती दूधिया रंगत को सताइशी निगाहों से देखते कहा था। मुस्फरा ने इस वक्त पैरों तक आती जर्द रंग की बहुत ही खूबसूरत मैक्सी पहन रखी थी। ऑरेंज कलर का फुल काम वाला दुपट्टा साइड पर डाले वो बालों को अभी भी चुटिया में मकीद किए हुए थी। मेकअप के नाम पर इसने लबों पर पिंक लिपस्टिक और आंखों में मस्कारा डाला गया था। कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहने वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा तैयार होकर आई थी, मगर सोबी और फ़ायज़ा को इसे देखकर बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद इन सब के भरपूर इसरार पर इसे वहाँ बाकी लड़कियों की तरह फूलों की नहायत ही खूबसूरत ज्वेलरी पहना दी गई थी। माथे पर लगाई गई बिंदिया ने इसे बहुत ज़्यादा उलझन महसूस हो रही थी, मगर इसे किसी ने उतारने नहीं दी थी, क्योंकि अब वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वहाँ बैठी ख़वातीन की निगाहें भी इससे नहीं हट पा रही थीं। मामा मुस्फरा की नज़र उतार दे, मुझे तो डर लग रहा है कहीं से हमारी ही नज़र ना लग जाए। बिस्मा ने मोहब्बत पाश निगाहों से सोबी के साथ बैठी मुस्फरा को देखते अमीना बेगम से कहा था। आपा मुझे दे, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, कब से अकेली लगी हुई हैं आप। मुस्फरा फ़ायज़ा को अकेले सारे मेहमानों को संभालते देख किचन में इसके पास आई थी। नहीं तुम मेहमान हो, बैठो चुप करके, मैं खुद कर लूँगी। फ़ायज़ा इसे प्यार से पुचकारती मगों में चाय डालने लगी थी। आप इतने बड़े घर का काम अकेले कैसे करती हैं? आंटी ने शादी के मौके पर मुलाजमीन को फारिग क्यों किया? मुज़म्मिल भाई को आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। ऐसा भी क्या मर्द जो अपनी बीवी के हक़ के लिए ना बोल सके? मुसफ़्फ़रा को अपनी बहन की हालत देख शदीद ताव आया था, जो एक बार फिर उम्मीद सी थी, मगर इस नौकरों की तरह हर काम में लगाया जा रहा था। इस सब पर मुज़म्मिल की खामोशी देख मुसफ़्फ़रा का मोहब्बत नामी फितने से एतबार पूरी तरह से उठ चुका था। कैसी बातें कर रही हो, ये मेरा घर है, यहाँ मैं नहीं काम करूँगी तो और कौन करेगा। मुज़म्मिल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। हर बात को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती। चलो आ जाओ बाहर। फ़ायज़ा ने अपनी माँ का दिल दुखाकर उनकी नाफरमानी करते हुए मुज़म्मिल को चुना था। वो अब फिर से कुछ भी करके अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। ये ज़िंदगी इसने खुद अपने लिए तजवीज़ की थी, अब चाहे इसका दम भी घुट जाता, मगर इसे ये सज़ा काटनी थी। इसका शौहर और सास इसके साथ बहुत बदतर सलूक करते थे। एक सोबिया ही थी जो अक्सर भाई और माँ से छुप कर इसकी मदद कर देती थी, मगर अब तो वो भी जाने वाली थी यहाँ से। अब ज़िंदगी मज़ीद तंग होने वाली थी इस पर। फ़ायज़ा ज़्यादा देर अपनी बहन के सामने अपने आंसू नहीं छुपा सकती थी, इसलिए वहाँ से निकल गई थी। मुसफ़्फ़रा कितनी देर वहाँ खड़ी इस सब पर गौर करती रही थी। वो अपनी बहन को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती थी। अरे आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे गरीब खाने पर। वो गुमसुम सी खड़ी थी जब इसकी आमद का सुनकर इसे ढूंढता आके वहाँ आन पहुँचा था। इस छिछोरे इंसान को अपने सामने देखकर वो जी भर कर बदमज़ा हुई। अरे आकिब भाई, कैसे हैं आप? इसने भाई लफ्ज़ पर बहुत ज़ोर देते कहा था, जिस पर आकिब की तासुरात में नागवारी घुल गई थी। भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, वो इसके करीब आ चुका था। हमारे घर आना क्यों छोड़ दिया तुमने? डर गई हो क्या मुझसे कि कहीं मैं तुम्हें कुछ कह ना दूँ, कर ना दूँ? वैसे बहुत ज़्यादा हसीन लग रही हो, आज रात यहीं रुक जाओ, खूब एंजॉय करेंगे। इसकी जानिब झुकता वो खबासत से बोला था। इसकी आंखों में किसी किस्म की शर्म हया नहीं थी, आंखों से हवस टपक रही थी। इसकी वक्स की वजह से वो अपनी बहन के घर नहीं आती थी, जो एक नंबर का लोफर और आवारा मिजाज इंसान था। अपनी बीवी को तलाक देने के बाद हर वक्त इधर उधर मुंह मारता फिरता था, और इसे तो अपनी बीवी के होते हुए भी नहीं बख्शा था।
اس کی شروع دن سے مسفرہ پر نظر تھی، جو اپنی بہن سے بھی زیادہ حسین تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ باہر تو کسی کو نہیں چھوڑا ہوا، کھرائی عورتوں کو تو بخش دو۔ مسفرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کھینچ کر ایک تماچا اس کے منہ پر دے مارے، لیکن وہ اس وقت کوئی بدمزگی کر کے اپنی بہن کے لیے مزید مشکلات نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ اپنی بات کہتی وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب عاقب نے بے غیرتی کی انتہا کرتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کے جواب میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پاتے مسفرہ نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا قدم اٹھا گئی تھی۔ تیری اتنی ہمت! عاقب غصے سے پاگل ہوتا مسفرہ پر جواباً ہاتھ اٹھا چکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مسفرہ کے گال پر پڑتا، جب کچن کے باہر حصے کی جانب کوئی شے گرنے کی انتہائی زوردار آواز آئی تھی۔ عاقب کے ساتھ ساتھ مسفرہ نے بھی اس جانب دیکھا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے کسی کا سایہ نظر آیا تھا، جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو۔ عاقب کا دھیان اس جانب جاتا دیکھ وہ جلدی سے کچن سے نکل گئی تھی۔ ریحام، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کو دو گی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ریحام نے بنا اپنے باپ سے مشورہ کیے یہ پروجیکٹ آریان خانزادہ کی کمپنی کو دے دیا تھا، جس کے بعد وہاں اگر بہت سارے لوگ آریان خانزادہ کو مبارکباد دے رہے تھے تو وہاں اس کے مخالفین غصے سے پاگل ہو اٹھے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کریم اللہ جس کی کبھی آریان خانزادہ سے نہیں بنی تھی، جس کو برباد کرنے کے لیے آریان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ اتنے آرام سے اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے آریان کی کمپنی کو دے سکتی تھی۔ یہ کمپنی اب میرے نام پر ہے، CEO ہوں میں اس کمپنی کی، اب کسی بھی عمل کی جواب دہ نہیں ہوں میں۔ دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ریحام نے انگلی اٹھا کر ہمایوں کو وارن کرتے اچھے سے بتا دیا تھا کہ وہ اس سے ڈرنے والی نہیں تھی، جبکہ ہمایوں مٹھیاں بھیجتا غصے سے ابل کر رہ گیا تھا۔ میرے پلان میں ذرا سی بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے ورنہ میں کسی کو نہیں بخشوں گی، اس لڑکی کو کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑنا۔ ریحام سائڈ پر آتے فون کان سے لگائے کسی کو ہدایت دیتے بولی تھی۔ اس کی نظریں ایزل پر جمی ہوئی تھیں، جیسے ویٹرس جوس کا گلاس پکڑا رہا تھا، اور اس وقت بھی آریان کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اپنی کامیابی پر جتنا خوش ہو سکتے ہو ابھی ہو لو، کل کا سورج تمہاری بربادی لے کر طلوع ہونے والا ہے آریان خانزادہ۔ ریحام کی انتقامی نگاہیں آریان خانزادہ پر تھیں، اور آخر میں ایک قہر آلود نگاہ آریان کی کن اکھیوں سے دیکھتی ایزل پر بھی ڈالی تھی۔ آریان خانزادہ غلط بھی تمہارے ہی سیکرٹری کے ساتھ ہوگا اور الزام بھی تم پر ہی آئے گا، حوث کا پجاری بھیڑیا جس نے اپنی سیکرٹری کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ ہیڈ لائن تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دے گا۔ اس لڑکی کا حسن ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اور اب اسی کا بہت بڑا بھگتان بھگتنے والی تھی وہ۔ اس انتقام آریان خانزادہ سے لینا تھا، جس کا شکار ایزل تیمور ہونے والی تھی۔ یہ تو کمال ہو گیا یار، تم نے ریحام جیسی لڑکی کو کیسے منا لیا؟ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ ہمیں یہ پروجیکٹ مل چکا ہے۔ حنان بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر ایزل نے بے اختیار پہلو بدلا تھا۔ اس سے بہتر بھلا کون جانتا تھا کہ اس شخص نے اس بے باک لڑکی کو کیسے راضی کیا ہے، جبکہ اس کی نسبت آریان کو کافی سنجیدگی اختیار کیے ہوئے تھا، جو اس کا گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتارتی ایزل نے نوٹ کیا تھا کہ آریان وہاں سے کچھ بھی نہیں کھا پی رہا تھا۔ تم جاؤ باہر، شعیب کو کہہ دیا میں نے، وہ ڈراپ کر دے گا تمہیں۔ پارٹی کی اصل رنگینیاں ابھی شروع ہوئی تھیں، ہاتھوں میں مختلف ڈرنکس اٹھائے اب سب میوزک کی دھن پر جھومنا شروع ہو چکے تھے۔ ریحام نے بھی قریب آتے اسے ڈانس کی آفر کی تھی، جسے قبول کرتے اس نے پلٹ کر ایزل کو مخاطب کیا تھا۔ ایزل کا سر بہت بری طرح سے چکرایا تھا، مگر اس پر ظاہر نہ کرتے وہ اس بات میں سر ہلاتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تم اپنی سیکرٹری کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہو، جیسے وہ تمہاری سیکرٹری نہیں بیوی ہو۔ ریحام آج ڈرنک نہیں لینا چاہتی تھی، مگر عادت سے مجبور 2 گلاس اپنے اندر ہونڈھیل چکی تھی، جبکہ اس کی بات پر آریان نے ناگواری بھرے انداز میں پلٹ کر اس جانب دیکھا تھا جہاں سے اب وہ جا چکی تھی۔ تم نے ہمایوں کو ناراض کر کے پروجیکٹ مجھے دے دیا، یہ بہت بڑی بات ہے، کیا وجہ جان سکتا ہوں اس کی؟ آریان بے تاثر چہرے کے ساتھ ڈانس فلور پر اس کے مقابل کھڑا اس لڑکی کی بے باکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے بار بار دور دھکیل دیتا تھا، مگر وہ پھر سے درمیانی فاصلہ اختیار کرتی اس کے قریب آ جاتی تھی۔ ہاں، کیونکہ تم اسپیشل ہو، تمہارے نام میں تو کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ یہ معمولی سی پراپرٹی کوئی معنی نہیں رکھتی، جیسے مجھے وہ بری لگتی ہے تم اسے نکال دو اپنی کمپنی سے۔ آریان کی گردن میں بازو حمائل کرتی وہ مزید قریب ہوئی تھی۔ کون؟ آریان نے اس کے لہجے میں چھپی نفرت محسوس کرتا ٹھٹکا تھا۔ تمہاری وہ سیکرٹری۔ چہرہ اس کے قریب لاتی وہ ہر حد پار کرنے کو تھی، جب آریان نے اسے خود سے دور دھکیلا تھا وہ لڑکھڑاتی پیچھے جا گری تھی۔ شعیب، وہ لڑکی آ گئی باہر، اس کی چھٹی حسنیں کسی کچھ غلط ہونے کا عندیہ دے رہی تھی۔ نہیں سر، ابھی تک تو کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ شعیب کے الفاظ آریان کے ہوش اڑا گئے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہاں کھڑے ہو تم لوگ؟ اسے باہر بھیجا تھا میں نے۔ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو کیا؟ وہ طیش کے عالم میں چلایا تھا۔ میوزک فل والیوم میں لگا ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ سر، ہم گیٹ کے پاس کھڑے ہیں، یہاں کوئی نہیں آیا۔ شعیب نے یقین سے کہا تھا، جس پر آریان کے پتھریلے تاثرات میں اضافہ ہوا تھا۔ اگر باہر نہیں تھی تو کہاں گئی تھی وہ؟
اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نے ایک اور نمبر ڈائل کیا تھا، جہاں اسے جو خبر دی گئی تھی اس نے آریان خانزادہ کو جلدی آگ میں دھکیل دیا تھا۔ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کے بغیر وہ اندر کی جانب بھاگا تھا۔ حنان بھی تیزی سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ باقی سب لوگ پارٹی میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے کچھ بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ تم نے میری منگنی پر نہ شرکت کرنے پر معذرت کرتے مجھ سے ایک پرامس کیا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟ مسفرہ واپس صوبیہ کے پاس آن بیٹھی تھی۔ عاقب کو تمانچہ مارنے کے بعد اس کے اندر سے سکون اتر گیا تھا، مگر اب اس سے آنے والے وقت کا سوچ کر بھی ڈر لگ رہا تھا۔ یقیناً اس کا بھگتان اس کی بہن کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ مسفرہ گمسم سی بیٹھی تھی جب صوبیہ کی بات پر اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم نے کہا تھا تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی میری مائیوں پر، اب اگر تم اس بات پر مکری تو بالکل بھی بات نہیں کروں گی تم سے، یاد رکھنا۔ صوبیہ کی یاد دلانے پر مسفرہ نے نفی میں سر ہلاتے ملتجی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مسفرہ کو بچپن میں ڈانس کرنے کا بہت شوق رہا تھا۔ اپنے بھائی کی شادی پر اس نے بڑھ چڑھ کر ڈانس کیا تھا، جس کی ویڈیو دیکھ کر صوبیہ اس کے پیچھے پڑ چکی تھی، مگر مسفرہ نے تو اپنے سارے شوق بہت پہلے ہی ختم کر دیے تھے۔ اس کی زندگی جتنی مشکل ہو رہی تھی وہ سارا کچھ تو ویسے ہی نکل گیا تھا اس کی زندگی سے۔ صوبیہ نہیں، پلیز، میں اس طرح سب کے سامنے ڈانس نہیں کروں گی۔ مسفرہ نے صاف انکار کیا تھا۔ کون ہے یہاں؟ ساری جاننے والی خواتین ہی تو ہیں، مردوں کا آنا یہاں ویسے بھی سختی سے منع ہے، اور ویسے بھی میں تمہارے ساتھ ڈانس کروں گی، تم کون سا اکیلی کرو گی؟ میں دلہن ہوں یار، آج تو تم میری بات مان لو۔ آنٹی، بھابھی آپ بھی کہیں نا اسے۔ صوبیہ اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی شامل کرتی اسے پوری طرح سے مجبور کر چکی تھی۔ مسفرہ کو سب سے منتیں کروانا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے صرف ایک گانے پر پرفارم کرنے کی شرط پر وہ مان گئی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ بند کروا دیا گیا تھا، کھڑکی پہلے ہی بند کی گئی تھی۔ مسفرہ اپنی ماں اور بھابھی کو ڈانس شروع کرنے سے پہلے ہی پرجوش ہو کر اپنے لیے تالیاں بجاتے دیکھ مسکرا دی تھی۔ فائزہ بھی ماں کے ساتھ بیٹھی محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ناول جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ اور زیادہ مزے کی ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔